السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس درس میں قرآن مجید کی ہے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، اور آیت نمبر 176 سے لے کر 180 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ میرے ناظرین کرام محترم، یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 176 سے لے کر 180 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کے متعلق، لفی شقاق بعید، وہ دوری کے اختلاف میں ہیں۔ جو قرآن مجید کے متعلق، یہ کتاب ہے اللہ عز و جل، اس میں جو اس کے متعلق جو اختلافی باتیں کرتے ہیں وہ دوری کے اختلاف میں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی کہ تم کرو اپنے چہرے کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، والکتاب، اور اس کی کتاب کے ساتھ، والنبیین، اور اس کے انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور دے مال کو اس کی محبت پر قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے والوں کو، واقام الصلاۃ، اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرو اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا، جب وعدہ کرو، والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، تنگی اور تکلیف کے وقت صبر کرنے والے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں۔
یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قصاص فی القتل، مقتول کے بارے میں، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو ہے نا قصاص لینا یہ تمہارے لیے فرض ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کے لیے معاف کیا جائے اس کے بھائی سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، اس بات کو پورا کرنا، اس کی پیروی کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تخفیف ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور اس کی طرف سے رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو زیادتی کرے، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لکھ دیا ہے تمہارے لیے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، بے شک اگر ترک اس نے چھوڑا، خیر بھلائی، الوصیۃ للوالدین، تو وصیت ہے والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین، اور یہ متقین پر یہ حق ہے۔ تو بھائیو، جو مرنے والا جو وصیت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے اس کے وارث ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وصیت کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ کچھ وراثت کے مسائل بھی اس میں بیان کیے ہیں۔ تو بھائیو، یہ قرآن مجید ہے، اس میں لفظی ترجمہ جو ہے اس کو غور سے پڑھیں، یاد کریں۔ جب ہم یاد کریں گے، اس ترجمے کو سیکھیں گے، اللہ ذوالجلال دین کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔